بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطینا بے شک ہم نے آپ کو دی الکوثر خیر کثیر، فصلی لربک تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے، ان شانئک بے شک آپ کا دشمن ہی ھو الابتر وہ پیچھے رہ جانے والا ہے۔ تو اس صورت کے شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تو عرب کے جو مشرکین تھے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ اب یہ سمجھیے کہ ابتر ہوتا کیا ہے، وہ شخص جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی ان کے بیٹے نہ ہوں، ان کو جو ہے عربی زبان میں ابتر کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے حیاتی نہیں دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں حیات تھیں۔ تو مشرکین عرب کا یہ گمان تھا یا ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، یعنی ان کا نام یا ان کا یہ پیغام جو یہ دے رہے ہیں دین اسلام کا پیغام، یہ آگے نہیں چلے گا۔ تو بہت سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو اور آپ دین اسلام کو روکنے کے لیے پورے اس وقت کے جتنے بھی ادیان باطلہ تھے یا جو مطلب یہودی تھے، نصارہ تھے، یہ سارے ایک جان ہوئے تھے، ایک جتھا بنے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو روک دیں، دین اسلام کو روک دیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ محمد تو ابتر ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اس کی تو کوئی اولاد ہے نہیں، تو آج یہ ہے تو یہ اس کا پیغام چل رہا ہے، جب کل کو یہ ختم ہو جائے گا تو اس کا آگے پیغام پہنچانے والا نہیں ہوگا کوئی بھی، کیونکہ دنیا کا دستور یہ گیا کہ مردوں سے یا بیٹوں سے نسل چلتی ہے۔ تو کچھ مشرکین مکہ نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ بیٹے نہیں ہیں تو ہمیں اس لیے ان کی اور ان کے اس پیغام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور منشا تھی، اللہ تعالیٰ کا پیغام کچھ اور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دل آزاری کو، یعنی ایک جو فطری طور پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے یا طبعی طور پر کیونکہ بشریت کے تقاضے سے دل دکھتا ہے، تو اس کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی خوشخبری دی۔ پہلے خوشخبری کس کی تھی؟ کوثر کی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ کوثر کے مطلب دو معنی نکلتے ہیں، انا اعطینا الکوثر، ہم نے آپ کو دی کوثر۔ تو پہلا مطلب جو ہے کوثر کا یہ نکلتا ہے کہ وہ نہر یا وہ حوض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ملنے والا ہے، جسے حوض کوثر بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک نہر ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسلمانوں کو پانی پلائیں گے، اور اس نہر سے جو ہے دو پر نالے نکل کے میدان حشر تک آتے ہیں، اور وہ ایک حوض میں، یعنی ایک سمجھو پول کے اندر یا بس ایک پول کے اندر وہ جمع ہوتا ہے یا ایک حوض بنتا ہے، اس کے اندر اس نہر سے پانی آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میدان حشر کے اندر اپنی امت کو اس سے پانی پلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری جو حوض ہے، یعنی جو میری ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نہر ہے جنت میں جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی، اور اس کے پانی پینے کے برتن یعنی اس کے آب خورے یا اس کے گلاس اتنے ہیں جتنے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مطلب اس کوثر سے وہی کوثر، نہر کوثر یا حوض کوثر نکلتا ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ خیر کثیر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی خیر کثیر دی ہے اور آخرت میں بھی خیر کثیر دی ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی بھلائی دی ہے، اور آخرت میں بھی۔ اب دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو چلانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے آج بھی لوگ موجود ہیں۔ ایک عرب سے، مکہ سے جو ہے دین اسلام نکلا، مکہ کا ایک رہنے والا محمد، اور وہ دنیا کے اندر مشہور ہے۔ آج ہم سرچ کر لیں، ہم کسی سے پوچھ لیں، سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین پیغام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ بندہ جو بہترین ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو مطلب ان کا جو ابتر ہونے کا جواب تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی بھلائی اور ہر طرح کی خیر اس دنیا کے اندر دے دی ہے۔ بہترین دین آپ کو دیا، بہترین ساتھی آپ کو دیے، بہترین
لوگ جو ہیں آپ پر فدا ہونے والے آپ کو دیے، اور سب سے اچھا دین آپ کو دیا جو دنیا کے آخرت تک پورا قائم رہنے والا ہے۔ دوسری جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں بھی ہر طرح کی بھلائی دی، ہر طرح کی خیر سے آپ کو نوازا۔ اب کیا ہے کہ آپ کے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین چیزوں سے نواز دیا ہے، تو آپ کو کیا چاہیے کہ فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اب قربانی کرنے کا ذکر یہاں پہ اس لیے فرمایا ہے، 2-3 وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ جو ہے حج کا نقشہ کھینچا ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور قربانی کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت میں مشرکین جو ہے غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتے تھے، ٹھیک ہے، مشرکین اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے اللہ کے نام کی قربانی کیجیے، یعنی غیر اللہ کے نام کی قربانی نہ کیجیے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے نام کی قربانی کیجیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 عبادتوں کو ذکر کیا، ایک جسمانی عبادت کو فصلی لربک وانحر، اور ایک مالی عبادت کو وانحر۔ اب کچھ ذہنوں میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ سب سے زیادہ مہنگی اور مالی عبادت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قربانی سے بڑھ کر آج کل حج ہے نا بھائی۔ ایک ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یار اگر ایک جسمانی اور ایک مالی عبادت کا ذکر کیا ہے تو اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں قربانی بھی آتی ہے۔ تو قربانی کا میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ کیونکہ اس وقت میں ایک تو مکہ کے اندر لوگ رہتے ہی تھے، تو وہاں کے جو لوگ رہتے تھے وہ وہیں کے وہیں حج کر لیتے تھے، ان کو اتنی دور پیسے خرچ کر کے اور اتنی دور ویزا لگا کے پاسپورٹ لے کے اور اتنا خرچہ کر کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو اس وقت میں سب سے زیادہ مہنگی عبادت قربانی ہوتی تھی، اور زکوٰۃ بھی اگر لی جائے تو کسی کے پاس مال ہوتا تھا، کسی کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی مالدار نہیں ہوتا تھا، اور زکوٰۃ بعد میں بھی جو ہے نازل ہوئی تھی۔ تو اس وقت اور سب سے زیادہ جو اس وقت ضروری تھا وہ یہ تھا کہ جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قربانی غیر اللہ کے نام کی جاتی تھی، اس وقت سب سے اہم یہ چیز تھی کہ اللہ کے نام کی قربانی ہو، اس رسم کا بائیکاٹ ہو، اس جو رواج تھا اس کی کٹوتی کی جائے یا اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ساتھ نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا۔ ان شانیہ کا هو الابتر، اور آپ کا دشمن ہی وہ جڑکٹا رہنے والا ہے۔ اور سورہ لہب کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ ابو لہب کا کیا حال ہوا، وہ انشاءاللہ جب ہم آگے سورہ لہب پڑھیں گے تو اس کو جو ہے تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔